اپنے رب کے بارے میں ان کو اختلاف ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، مالک الناس، الہ الناس، مالک بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، ساری باتیں اور ساری مرضیاں اسی کی چلنی چاہیے. اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ چلو اللہ ہوگا کہیں ہوگا، ہم بھی ہیں، ہماری مرضی چلنی چاہیے. ان دونوں کے مابین نزاع ہے، ان دونوں کے درمیان کشمکش ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی. اور دنیا کے اندر انسان جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے، کوئی اللہ کی پارٹی والے ہیں، کوئی شیطان کی پارٹی والے ہیں. جو اللہ کے نظام کے غلبے کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی پارٹی والے ہیں. جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نصب العین رکھتے ہیں، برادری کی طرف بلا لیا، ملک کی طرف بلا لیا، قوم کی طرف بلا لیا، ہاں جی، تو یہ دوسرے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسری طرف اگر کوئی دعوت دی جاتی ہے تو غیر اللہ کی دعوت ہے. تو فرمایا یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین نظارت کی ہے. اور دنیا کے اندر کبھی ایک پارٹی غالب آتی ہے، کبھی دوسری پارٹی غالب آتی ہے، کبھی حزب اللہ غالب آ جاتی ہے اور کبھی حزب الشیطان غالب آ جاتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم حالات کو پلٹتے رہتے ہیں. جس طرح کسی کے اوپر بیماری آتی ہے، پھر صحت آ جاتی ہے، بالکل دنیا کے اندر اس طرح ہے کہ کبھی حق والے غالب آ جاتے ہیں، کبھی باطل والے غالب آ جاتے ہیں. حق والے جب غالب آتے ہیں تو زمین امن اور سکون اور اطمینان سے بھر جاتی ہے، انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا، لوگوں کی عزت پامال نہیں ہوتی، ان کے گھر نہیں گرتے، ان کے بچے نہیں مرتے، عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اور جب باطل غالب آتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ چڑھ دوڑے، وہ جس کو مار ڈالے، جس کو اجاڑ دے، جس کو پچھاڑ دے، اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. طاقت ہی دلیل ہے کہ میں اکبر ہوں. یہ باطل جب غالب آتا ہے تو دنیا فساد سے بھر جاتی ہے. دنیا میں یہ غلبہ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کا کبھی اس کا، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر مسلسل باطل خسارے میں ہے اور باطل کے لیے سزا ہے. اب قرآن کے لفظ آپ سن لیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ہاذان ہے، یہ دو فریق ہیں، نقصمان ہے جن کی آپس میں مخاصمت ہے، جھگڑا ہے. اختصموا، لڑ رہے ہیں، فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں. ان کو تنازع کا موضوع کیا ہے، کشمکش کا عنوان کیا ہے، فی ربہم، رب اللہ. یہ اچھا جی، دنیا میں تو پھر ان کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی ایک کبھی دوسرا. لیکن فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، جب یہ مریں گے تو ان کے لیے ہم نے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں آگ کے کپڑے. آگ کے کپڑے کاٹ کر رکھے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ یہ انسان جب مرتا ہے نا، چلو مرنے کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد سے حصہ شروع ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ انسان کتنی قد و قامت کا ہے. 3 فٹ کا، 4 فٹ کا بچہ ہے یا 6 فٹ 7 فٹ کا انسان ہے. پھر اس کے حساب سے کفن کو کاٹتے ہیں اور بازار سے خرید کر لاتے ہیں. اور معلوم نہیں ہے کہ آپ کا اور میرا کفن بھی بازار میں آ چکا ہو، کس کو پتہ ہے جی. تو مرنے کے بعد اس میت کی قد و قامت کو دیکھ کر پھر وہ کاٹا جاتا ہے، کفن کاٹا جاتا ہے. تو ایک کفن یہاں گھر والے کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ایک کفن پہلے سے کٹا ہوا موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور وہ کفن آپ کا کفن ہے. جب